اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انواع الکلمہ تیسرا درس ہے آج ہمارا القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی انواع الکلمہ انواع نوع کی جمع ہے کس کی نوع جب ہم لکھتے ہیں صحیح ہے اور اس کی جمع اگر ہمیں بنانا ہو تو کیا ہوگی انواع ہاں نوع کے معنی کیا ہوتے ہیں نوع کے معنی ہوتے ہیں قسم نوع جب کہتے ہیں یعنی قسم نوع انسانی صحیح نا حیوان کی قسموں میں سے ایک نوع انسان کی ہے نا تو نوع مانے قسم اس کی جمع کیا بنے گی انواع الکلمہ کلمہ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو لفظ ہوتا ہے شبد ورڈ جو کہا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ کلمہ تو یہ کلمہ انواع الکلمہ یعنی کلمے کی قسمیں کتنے طرح کے کلمات ہوتے ہیں آپ نے بہت سارے ابھی تک سنتے چلے آئے ہیں آج ان کو ملاحظہ کیجیے یہاں پہ دیکھیے حامدن حامد کیا مانا اسم ہے کسی ایک لڑکے کا نام ہے سلمہ بھی کیا ہے مولانا اسم ہے ایک لڑکی کا نام ہے ساجد اسم ہے مکہ ایک جگہ کا نام ہے نا دیوبند ایک جگہ کا نام ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں مولانا اسم علم اسم علم یعنی اسم علم ہے اسم علم کو میں نے پہلے بتایا تھا ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں پراپر ناؤن کیا کہتے ہیں پراپر ناؤن کسی جگہ کے نام کو کسی شخص کے نام کو کسی شہر کے نام کو کیا کہا جاتا ہے پراپر ناؤن اور وہی عربی میں ہوتا ہے اسم علم علم اور اس کے احکام ہوتے ہیں جب اسم علم ہوتا ہے جملے میں تو یاد رکھیے گا مولانا اس پہ الف لام کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن چونکہ اسم علم آپ نہیں جانتے تھے متعدد بار بتایا لیکن پھر ایک مرتبہ جیسے جملہ بنا کے دکھا دوں اگر ہمیں کہنا ہوگا الاستاذ حاضر استاذ کیا ہے حاضر ہے الطالب حاضر طالب علم کیا ہے حاضر تو اس پہ ہمیں الف لام نہیں لانا ہے کیونکہ شروع میں لے کے آ رہے ہیں بنا الف لام کے اگر ہم کہیں گے استاذ حاضر غلط ہے جملہ کیوں کیونکہ استاذ پراپر ناؤن نہیں ہے استاذ کامن ناؤن ہے بھائی استاد ہم بھی ہیں استاد محمد میاں صاحب بھی ہیں استاد قدر صاحب بھی ہیں استاد کامن ناؤن ہوا کہ نہیں ہوا ایک ایسا اسم جو ایک سے زیادہ لوگوں پر کیا ہو رہا ہو صادق آ رہا ہو اسے کہا جائے گا کامن ناؤن تو یہ نکرہ ہے اب یہ نکرہ ہے تو اس کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ اس پر کیا ہو الف لام نہ ہو تو کم سے کم اسم علم ہو ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں زید حاضر یہاں الف لام کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ خود اسم علم ہے اور اسم علم کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے واضح فرق ہے سمجھ میں جی تو اسم علم الکتاب یہ دیکھیے کتاب ایک کامن ناؤن تھا اس پہ الف لام لگا کے ہم نے کیا بنایا
الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنا دیا. ٹھیک ہے. الکراستو، کراسہ مانے کیا ہوتا ہے؟ کاپی. کاپی. ہم نے کہا الکراستو. الفاکہتو کیا ہو جائے گا؟ پھل. پھل. الفاکہتو پھل. الجنینتو باغ. باغ. الزہرتو پھول. پھول. ان سب پہ دیکھیے الکتاب مذکر ہے، الکراست مؤنث ہے، الفاکہۃ مؤنث ہے، الجنینۃ مؤنث ہے، الزہرۃ مؤنث ہے. پھر معنی مذکر. بتا دے رہا ہوں. الزہرۃ مانے پھول. 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 الجنینۃ باغ. باغ. الفاکہۃ پھل. پھل. الکراست کاپی. کاپی. الکتاب کتاب. کتاب. یہ کتاب. سب کون سے اسم ہیں؟ اسم معرف باللام، یعنی وہ اسم جو معرفہ ہے الف لام سے. صحیح نا؟ اسم معرف باللام. صحیح ہے. وہ اسم جو معرفہ ہو الف لام سے. ان سب میں الف لام لگا ہے کہ نہیں مت لگا ہے؟ اگر جی الف معلوم. لام اس میں سے ہٹا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نکیرہ ہو جائے گا. نکیرہ ہو جائے. اب دیکھیے ہوا. ہوا مانے ہیں وہ. وہ مذکر. ہیا وہ وہ مؤنث کے لیے. انتا تم. تم مذکر کے لیے. انتی تم. مؤنث. تم مؤنث کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. انا میں. میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. دونوں کے لیے. یہ سارے جو اتنی اس طرح کی ہوتی ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ اسم و ضمیر. ہاں اسم ضمیر ہے یہ ساری کے سارے کیا ہے مولانا؟ ضمیر کو ہم کیا بولتے ہیں ضمیر. انگلش میں؟ پروناؤن. پروناؤن. ہاں پرسنل پروناؤن پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ جی. ان سب کو ہم عربی میں کہتے ہیں اسم و ضمیر. ہذا، ہذہ، ذالک، تلک، یہ سب کیا ہیں؟ اسم و اشارہ. یہ بھی اسم ہے لیکن اس میں اشارہ ہیں، اشارے کے لیے آتے ہیں. اس کا استعمال آپ نے جملوں میں اپنے کیا ہے پہلے، ہے نا؟ ابھی تک کوئی کسی طرح کی کسی کو دشواری تو نہیں ہے، مشکل؟ نہیں مولانا. آپ کو روبینہ، نشاط، نہیں حسین، آگا. خوشبو، نور؟ نہیں آگا. نہیں آگا. ٹھیک ہے. نہیں مولانا صاحب. اب دیکھیے رجل. رجل مانے آدمی. آدمی. ولد. لڑکا. لڑکا. قلم. قلم. بطیق. تربوز کو کہتے ہیں، واٹر میلن. بطیق یعنی تربوز. تربوز. ہاں. خبز روٹی. روٹی. دوا. دعوت. یہ سب ہے اسم نکراتین. اسم نکرہ کامن ناؤن. کامن ناؤن. صحیح نا؟ اسم نکرہ یعنی اب معین نہیں. رجل کوئی بھی آدمی. صحیح ہے. کوئی بھی دنیا کا آدمی ہو کیا ہے؟ رجل. ولد جتنے لڑکے ہیں ان سب پہ ولد کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قلم جتنی قلم ہے سب پہ قلم. بطیق جتنے تربوز ہیں سارے. خبزون جتنی روٹیاں ہیں. دواتن جتنی دوات ہیں. کامن. لیکن ان میں کوئی ایک، یہ سارے کے سارے کیا ہیں جو کہ اس پہ الف لام نہیں لگا ہوا ہے، اس لیے کیا ہے اس میں نکرہ. نکیرہ ہے. اب دیکھیے ارشدو. رجل، ورق، باب، کرسی. سب کے معنی تو واضح ہے نا؟
جی یہ میم. سب کیا ہے؟ اسم مذکر، اسم مذکرن، مذکر اسم ہے. یہ سارے میل کے نام ہیں کہ فیمیل کے؟ میل. میل کے. میل کے نام ہیں. ارشد، رجل، ورق، باب، کرسی. فاطمہ، آقا ارشد کے کیا معنی ہیں؟ ارشد نام ہے، اسم. ارشد نام ہے، اور جہاں تک اگر معنی کے دیکھنے ہیں، اس کے معنی میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں بتا دے رہا ہوں آپ کو میں. ارشد، ہاں نام تو بہت رکھا جاتا ہے اس کا. ارشد نیک، ہدایت یافتہ. نہیں، رہنمائی کرنا، مشورہ دینا. جی آقا. ٹھیک ہے، ارشد کے معنی ہوں گے. پھر دیکھیے فاطمہ، بنتن لڑکی، قراستن کاپی، کاپی. نافذتن کھڑکی. کھڑکی، حجرتن کمرہ. کمرہ. یہ سب کیا ہے؟ اسم مؤنث، مؤنث اسم ہے. صحیح نا؟ مؤنث یعنی فیمینن جینڈر، اسم مؤنث. اب یہاں پہ دیکھیے، اب یہاں تھوڑا سا آپ کو دوسری پہلی جلد میں لاسٹ والوں نے جنہوں نے پڑھا ہے ان کو پتا چل جائے گا. یہ الدخول، دخل یدخل سے الدخول، مصدر ہم نے پڑھایا تھا نا جی آخری درسوں معلوم. میں. تو الدخول کس سے بنا؟ یہ قرأ، دخل، یدخل. القراءۃ یہ بھی کیا ہے؟ مصدر. یہ کس سے بنا؟ قرأ یقرأ سے. الکتابہ یہ بھی کیا ہے؟ مصدر. الخروج یہ بھی کیا ہے؟ مصدر. کس سے مصدر ہے یہ؟ خرجا یخرج سے. پھر ہے الجلوس، کس سے مصدر ہے یہ؟ جلسا یجلس سے. جلسہ مانے وہ بیٹھا، صحیح ہے. یجلسو وہ بیٹھتا ہے، صحیح ہے. تو اس سے مصدر بنا ہے یہ. تو الدخول مصدر ہے، القراءۃ مصدر، الکتابۃ مصدر، الخروج مصدر، الجلوس مصدر، اسم مصدرن. اور جب آپ لوگ عرب میں جائیں گے تو انٹری گیٹ پہ لکھے گا مدخل یا الخروج لکھیں گے. دو باتیں لکھیں گے. خروج یعنی نکلنا، دخول یعنی داخل ہونا. گیٹ پہ آپ کو لکھ جائے گا انٹری اور ایگزٹ میں نہ مولانا. نکلنے کی جگہ. حروف کے کیا ہوتے ہیں؟ مخارج کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جی مخارج، جی. مخرج، مخرج حرف کا مخرج ہوتا ہے، یعنی کہاں سے وہ نکلتا ہے، کہاں سے خارج ہوتا ہے. تو یہ گیٹوں پہ لکھا رہتا ہے خروج، دخول، دخول خروج. دخول یعنی یہاں سے داخل ہو، خروج یعنی یہاں سے نکلو. جی مولانا. یا ایک ہوتا ہے مولانا ممنوع الدخول. کیا معنی ہوتا ہے ممنوع الدخول کے؟ نو انٹری یا نو انٹری. نو انٹری، ممنوع الدخول، یہاں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ کیا ہے؟ اسم و مصدر. واضح ہے نور فاطمہ آپ کو؟ جی مولانا صاحب. اب یہاں سے تھوڑا اس میں مشتق
اسم جامد، یہ ذرا ہمیں سمجھانا ہوگا. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، ابھی بتا دیں یا کل بتائیں اس کو؟ بتا دیجیے ابھی. بتا دیں. چلیے دیکھیے، مصدر جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مصدر کیا ہے؟ اصل، وہ کسی سے نہیں نکلتا. لیکن جو مشتق ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے. مثلا داخلن، اس سے بنایا داخلہ، دخول سے. داخلن داخل ہونے والا، قارئن پڑھنے والا، کاتبن لکھنے والا، خارجن نکلنے والا، جالسن بیٹھنے والا. یہ سب اسم مشتقن، اس میں مشتق ہے، یعنی ان کو نکالا گیا ہے کس سے؟ مصدر سے. مصدر سے جو اسم فاعل اور اسم مفعول نکلتا ہے اس کو مشتق بولا جاتا ہے. اور جو ہمارے سامنے ابھی ہے داخل، قارئ، کاتب، خارج، ما، جالس، یہ سارے کے سارے کیا ہیں مولانا؟ اسم مشتق ہیں، سارے سارے اسم فاعل ہیں. اسم فاعل کام کا کرنے والا. اور کام کرنے والے کو اگر آپ کو بنانا ہے، جیسے آپ کو میں بتا دوں، یاد کرنے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ حافظہ. حافظہ، حافظہ کیا معنی ہوگا؟ اس نے یاد کیا. فتح کیا معنی ہوگا؟ اس نے کھولا. کھولا. اس نے کھولا. ہم نے لکھا ذهب، کیا معنی ہوگا؟ وہ گیا. گیا. ان کا اگر اسم فاعل بنانا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بننا تھا فاعل، فاعل، فاعل پہ اس کو لے آئیے، کہیے حافظ. اس لیے جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حافظ. کیا بولتے ہیں؟ حافظ. حافظ یعنی یاد کرنے والا. کھولنے والے کو کیا بولیں گے؟ فاتح. فاتح. فاتحن ایسے آئے، فاتحن. حافظن، اس کو کیا بولیں گے؟ ذاہبن. ذاہبن. اسی لیے قاری قرآن کو کیا بولتے ہیں؟ قراء یقرأ سے قاری ہوتا ہے، قارئن ہے وہ، قارئن. لیکن ہم اس کو بول دیتے ہیں قاری. قاری صاحب. قاری کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پڑھنے والا. لکھنے والا جو کتابت کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کاتب. کاتب بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ کاتبن ہے وہ، فاعلن کی وزن پہ کاتبن. کتبہ سے کتبہ، کاتبن. کاتبن. یہ سب اسم فاعل کام کرنے والا. جیسے انگلش میں ہم ای آر لگا کے بناتے ہیں نا، رائٹر. رائٹ مانے کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. رائٹر لکھنے والا. ریڈ مانے پڑھنا، ریڈر پڑھنے والا. ہے نا. اسپیک مانے بولنا، اسپیکر بولنے والا. اسی طرح سے اگر کام کرنے والا آپ کو بتانا ہوگا تو آپ کو اس کے وزن پہ لانا ہوگا، فاعل کے وزن پہ. جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے غسل یا غسلو مانے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ دھونا. دھونا. غسلہ اس نے دھلا، غاسلن دھونے والا. ہے نا. جتنے بھی دیکھیں گے آپ تو اسی وزن پہ آپ کو ملے گا. تھوڑا بہت کہیں کہیں فرق آتا ہے،
اس کے اوزان جب ہم لوگ گرامر پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو سمجھ میں آیا مصدر یعنی اصل مشتق جو اصل سے نکلا ہوا. نہانے کے لیے بھی جو نام کا صحیح بولتے ہیں. ہاں غسل یغسل نہانا. ٹھیک ہے تو سمجھ میں آیا مشتق کیا ہے. جی اور ان کی گردان جی مولانا ہوتی ہے, صاحب. ان کی گردان ہوتی ہے سمجھ لیجئے. یہ نا حافظ ایک حافظ, دو حافظ رہے گا تو حافظانے, تین رہے گا تو حافظون, فاتحن فاتحانے فاتحون, ذاہبن ذاہبانے ذاہبون, کاتبن کاتبانے کاتبون, حافظن حافظانے حافظون. اس کی تثنیہ آئے گی, جمع آئے گی, لیکن جو جامد ہے اس کی تثنیہ لیکن بنتی تو ہے جی, اس کی بھی بنتی ہے. دکانانے دکاکین, لحم لحمانے, عنبن. یہاں دیکھیے اس کو اس میں جامد بولتے ہیں. اس میں جامد کیا ہوتا ہے مولانا؟ جس کی کوئی گردان نہیں ہوتی ہے. ہاں دکانن لحمن عنبن. سید دکان مانے دکان, لحم مانے کیا ہوتا ہے؟ گوشت. گوشت. عنب کس کو کہیں گے؟ انگور. انگور ہے نا. سلہ کس کو کہیں گے؟ ٹوکری. ٹوکری. ماں کس کو کہیں گے؟ پانی. پانی. ٹھیک ہے. اور شائے کس کو کہیں گے؟ چائے. دخلہ کیا ہے مولانا؟ داخل ہوا. صحیح ہے فعل. قرأ پڑھا. اس نے پڑھا. ٹھیک ہے. کتبہ اس نے لکھا. اس نے لکھا. خرجا وہ نکلا. جلسا وہ وہ بیٹھا. بیٹھا. تو اس میں دیکھیے یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فعل ماضی. ماضی. ہاں اس میں جامد دیکھیے, اس میں جامد اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہو. سمجھ میں آیا؟ جیسے اس میں مصدر ہم نے کہا, اس میں مصدر یعنی اصل. مشتق کس کو کہیں گے؟ جو اصل سے نکلا ہوا ہو. جامد کس کو کہیں گے؟ نہ وہ کسی سے نکلا ہو نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہو نہ اس سے کوئی چیز بنی ہو. یہ جو ہم نے پڑھا دخلا قرأ کتبا خرجا جلسا, یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے پہلے ماضی ہے. ماضی. یدخلو یقرأ یکتبو یخرجو یجلسو, یہ کیا ہے؟ پہلے مضارع. ادخل تم داخل ہو, اقرأ پڑھو, اکتب تم لکھو. صحیح. اخرج تم نکلو. تم بیٹھو. اجلس تم بیٹھو. یہ سب کیا ہے؟ فعل و امر. امر. لا تدخل مت داخل ہو, لا تقرأ مت پڑھو, لا تکتب مت لکھو, لا تخرج مت نکلو, لا تجلس مت بیٹھو. یہ سب کیا ہے؟ فعل و نہی. نہیں. فی الا علی من عن بے لے, یہ سب کیا ہے؟ حرف و جر. واو فا ثم او, یہ سب کیا ہے؟ حرف و عطف. حرف عطف. صحیح نا. عطف جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ نہیں مولانا صاحب. ہاں عطف نہیں جانتے تو یہاں پہ رکتے ہیں. انشاءاللہ کچھ اگزامپل سے حرف عطف کو کل سمجھا کے پھر بات کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.